الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ذوالحجہ کے پہلے جمعہ کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ یہ وظیفہ صرف میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں قرض سے نجات مل جائے اور اللہ پاک انہیں رزق بے شمار عطا فرما دے، راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں، راتوں رات لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جائیں۔ صرف میرے وہ بہن بھائی اس عمل کو کریں، دوسرے یہ عمل نہ کریں۔ تو آج کا وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، تو سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو بخش دے۔ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عیون الحکایات میں تحریر کرتے ہیں، ایک پرہیزگار شخص تھا کا بیان ہے کہ میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ چوتھے سال حج کا موسم بہار تھا اور دل آرزوئے حرم میں بے قرار تھا۔ ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ میری آنکھ کھلی تو دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ میٹھی میٹھی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی کہ تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ بارگاہ نبوت سے حج کی اجازت مل چکی تھی، میں بہت شادہ و فرحاں تھا۔ اچانک یاد آیا کہ میرے پاس زیادہ راہ یعنی سفر کا خرچ تو ہے نہیں۔ اس خیال کے آتے ہی میں غمگین ہو گیا۔ دوسری شب محبوب رب شہنشاہ عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں پھر زیارت ہوئی لیکن میں اپنی غربت کا ذکر نہ کر سکا۔ اس طرح تیسری رات بھی خواب میں بارگاہ رسالت سے حکم ہوا، تم اسی سال حج کو چلے جانا۔ میں نے سوچا اگر مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھی بار خواب میں تشریف لائے تو میں اپنی مالی حالت کے متعلق عرض کر دوں گا، آہ پلے زر نہیں رختے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ چوتھی رات پھر سرکار کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے غریب خانے میں جلوہ گری فرمائی اور ارشاد فرمایا، تم اس سال حج کو چلے جانا۔ میں نے دست برسا عرض کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اخراجات نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا، تم اپنے مکان میں فلاں جگہ کو کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زرہ موجود ہوگی۔ اتنا فرما کر سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت خوش تھا۔ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ کھودی تو وہاں واقعی ایک قیمتی زرہ موجود تھی جو بالکل صاف ستھری تھی، گویا اسے کسی نے استعمال ہی نہ کیا ہو۔ میں نے اسے 4000 دینار میں بیچ دیا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے اسباب حج کا خود ہی انتظام ہو گیا کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو بلاتے ہیں اس کی قسمت جاگ اٹھتی ہے، اور اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت سا پیسہ ہو، بس بلانے کی دیر ہوتی ہے۔ اور جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے کی خوشخبری دے دیں، بشارت دے دیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جا سکے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ذوالحجۃ الحرام میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے،
بہت ہی خاص وظیفہ ہے. آپ نے ذوالحجۃ الحرام کے پہلے جمعہ بس یہ عمل کر لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارا دعویٰ ہے، ہم اس دعوے پر مکمل اعتقاد یقین رکھتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ آپ کو چند ہی دنوں میں کروڑ پتی بنا دے گا اور آپ کا جتنا بھی قرض ہے وہ بھی اتر جائے گا. اب آپ کے اسباب کیسے پیدا ہوں گے وہ آپ یہ جو میں نے پچھلا واقعہ بیان کیا ہے اس سے آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک تو اسباب پیدا کرنے والا ہے، وہ سبب ضرور پیدا کرے گا. تو آج جو عمل میں لے کر حاضر ہوئی ہوں بہت ہی آسان ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ذوالحجۃ الحرام کے پہلے جمعۃ المبارک دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے تسبیح ہاتھ میں رکھ لینی ہے اور اللہ پاک کے دو نام یا واحد یا احد، یہ بہت ہی مشکل کشا عمل ہے، ہر دعا ہر حاجت ہر مراد پوری ہوتی ہے. یا واحد یا احد آپ نے 1000 بار ان دونوں کو ملا کر اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ اس عمل کو آپ نے لگاتار کر لینا ہے اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، آپ کی بھی تمام مرادوں کو پورا کر دے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا. میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے سب کا ایک ایک کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے اور جو کہ وسیع پیمانے پر محافل سجائی گئی ان میں آپ کا جو نام ہے وہ دعا میں شامل کیا گیا ہے. اور میرے جن بہن بھائیوں نے درود پاک سینڈ کیا 1000 بار 2000 بار 20 مرتبہ 1,00,000 مرتبہ 313 مرتبہ، اب ان سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جمعۃ المبارک کے دن کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ کے دعا میں ضرور اپنا نام شامل کروائیں. تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.